نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جو ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس نے تورات اور انجیل کو بھی نازل کیا۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، امتیاز کرنے والا نازل کیا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام والا ہے، کہ اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ کن کتابوں کی؟ جو اس کتاب سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اس نے تورات کو اور اس نے انجیل کو نازل کیا، اور اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے فرقان، حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا نازل کیا۔ تو بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ ہی غالب اور انتقام والا ہے۔ اچھا، زیادہ تر مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، کہ اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ تو اس سے مراد جو مفسرین کی کثرت ہے وہ قرآن کریم لیتی ہے، کہ قرآن کریم ہے۔ اور تنزیل کا معنی ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ بتدریج نازل کرنا، آہستہ آہستہ۔ تو قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت اور مصلحت کے اعتبار سے کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 23 سالوں میں۔ حق کا معنی ہے صدق، سچ۔ قرآن کریم کی دی ہوئی ماضی کی خبریں اور مستقبل کی پیشن گوئیاں سب سچی تھیں اور سچی ہیں، سب صادق ہیں۔ جو قرآن مجید نے پہلے کی خبریں دیں اور جو قرآن مجید نے بعد کی خبریں دیں، سب سچی ہیں، سب صادق ہیں۔ تو حق کا معنی ہے صدق، اور قرآن مجید کی جتنی بھی خبریں جس طرح کی بھی ہیں، ہر طرح کی خبریں صادق ہیں۔ اس لیے قرآن مجید حق ہے، قرآن مجید حق ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق،
اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی، ایسی کتاب جس کی ہر طرح کی خبر سچی ہے، بالکل سچ کے اوپر اس کی بنیاد ہے۔ اچھا، حق کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جب کوئی چیز اس وقت اس مقدار اور اس کیفیت میں آئی ہو کہ جس وقت مقدار اور جس کیفیت میں اس کو ہونا چاہیے، یعنی جس وقت جس چیز کو جس کیفیت اور جس مقدار میں ہونا چاہیے، اس وقت میں وہ چیز اسی مقدار اور اسی کیفیت میں نازل کی گئی، اس لیے بھی قرآن کریم حق ہے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے قرآن کریم کے احکام بھی حق ہیں۔ قرآن میں جتنے احکامات نازل ہوئے سارے حق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ احکام جو ہیں وہ صحیح وقت اور صحیح مقدار میں نازل ہوئے۔ مثلا کتنے فرائض ہوں اور اس کی صحیح کیفیت کون سی ہو، کون سی چیز فرض کی جائے اور کون سی چیز حرام، یعنی اس کیفیت کے اندر صحیح کیفیت، کون سی چیز فرض کی جائے اور کون سی چیز حرام۔ تو اس لیے قرآن مجید کی خبریں، وعدے اور وعیدات سب حق ہیں، کیونکہ وہ سب صادق ہیں، اور قرآن مجید کے احکام بھی حق ہیں، کیونکہ وہ صحیح وقت اور صحیح مقدار اور صحیح کیفیت کے ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ نمازیں کتنی ہونی چاہیے، روزے کتنی ہونی چاہیے، زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، حج کی فرضیت کے بعد اس کی کیفیات، کہاں کون سی چیز کتنی اور کس کیفیت اور کس مقدار کے اندر ہونی چاہیے، تو وہ سب چیزیں اس اعتبار سے بھی قرآن کریم حق ہے، اپنی خبروں کے لحاظ سے بھی قرآن کریم حق ہے، کہ جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اچھا، اب یہ وہ کتاب ہے جو ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جو آپ سے پہلے نازل کی جا چکی ہیں۔ تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، جی۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور فرقان نازل کیا۔ فرقان سے مراد فرق حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام والا ہے۔ اچھا، اب اس میں تورات کا اور انجیل کا ذکر بھی ہوا۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تو تورات اور انجیل کے متعلق جن سے اچھا، تورات جو ہے بعض علماء نے کہا کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہیبریو،
لینگویج، عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے تورات جو ہے، اور اس کا ایک دوسرا جو اس کے معنی ہے وہ اس کا معنی ہے شریعت۔ تورات کا معنی کیا ہے؟ شریعت۔ اور تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ یہود جو ہیں، یہود، اچھا پھر یہ کہ تورات جو ہے یہ موجودہ جو بائبل ہے یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ تورات جو ہے، یعنی اگر بائبل میں سے اس حصے کو نکال دیں تو اس کو تورات کہیں گے، اور ویسے یہ بائبل کا ایک حصہ ہے، اندر کا جو حصہ ہے۔ اچھا، کتاب مقدس کا بائبل کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، اب بائبل جو ہے اس کے دو بڑے حصے ہیں، ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ بائبل کے اندر۔ پرانا عہد نامہ جو ہے وہ نئے عہد نامے سے کافی زیادہ ضخیم ہے، اور تمام بائبل جو ہے یہ تمام عیسائیوں کی جو ہے یہ مذہبی کتاب ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ لیکن یہودیوں کی جو مذہبی کتاب ہے وہ صرف اور صرف پرانا عہد نامہ ہے، جس کو آپ تورات کہتے ہیں، جو بائبل ہی کا حصہ ہے۔ آسان لفظوں میں ایسے سمجھ لیں کہ بائبل کا ایک چیپٹر نکال دیں، یا 10 چیپٹرز میں سے 5 چیپٹرز نکال دیں، وہ تورات میں چلے جائیں گے، پرانا عہد نامہ جو ان سے۔ لیکن اگر ان 5 چیپٹرز کو بائبل میں شامل کر دیا جائے تو وہ مکمل بائبل کہلائے گی۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ تورات بائبل کے اندر موجود ہے۔ اچھا، یہودی جو ہیں یہ اصل تورات کو تو گم کر چکے تھے، اور اس کے بے شمار شواہد ہیں، اور موجودہ تورات جو ہے یہ بعد میں مرتب کی گئی ہے، اور اس کی شہادت پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یوسیہ بادشاہ کے 18ویں برس میں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ مرمت ہوئی تو تورات اچانک مل گئی۔ تو اصل میں تو یہودی تورات کو گم کر چکے ہوئے تھے، اور یہ بات پرانے عہد نامے کے اندر تورات میں لکھی ہوئی ہے کہ جب ہیکل سلیمانی کی دوبارہ مرمت ہوئی 18 برس کے بعد، تو اس مرمت کے دوران یہ کتاب اچانک مل گئی جنسی۔ اچھا، اب یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ تورات جو ہے یہ مکمل اللہ کی وحی نہیں ہے۔ اس وقت جو تورات جس حالت میں موجود ہے، بذات خود اس میں اس بات کی شہادت موجود ہے کہ یہ پوری کتاب جو ان سے یہ وحی الہی نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت حد تک تحریف کر دی گئی، اس کو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔
تو یہ کہنا تو صحیح نہیں کہ تورات تمام تر انسانی تھا، اور یہ بھی نہیں کہ کہہ سکتے کہ ساری کی ساری تورات کسی بندے نے لکھی ہے، لوگوں نے مل کر لکھی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا کلام بھی موجود ہے۔ اور قرآن مجید تورات کی جو تصدیق کرتا ہے وہ اصل میں انہی آیات کی تصدیق کرتا ہے جو واقعی وحی الہی ہیں، اور جو تحریف کر دی گئی وہ تو تحریف کر دی گئی، اس کی قرآن تصدیق نہیں کرتا، بلکہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ قرآن کتاب جو ہے اس کو بعد میں تبدیل کر دیا گیا، اس میں تحریف ہو گئی۔ اچھا، قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، قرآن مجید میں ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ یعنی تورات جو ہے یہ چند صحائف کا مجموعہ ہے، تورات شریف چند سی ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس چیز کی شہادت موجود ہے یا گواہی موجود ہے کہ تورات جو ہے اس میں تحریف کی گئی ہے، اس میں بعد میں اپنی عبارتیں گھاڑ کے تو اس کے اندر شامل کر دی گئیں تورات کے اندر۔ اس لیے تورات کا جو پورا ٹیکسٹ ہے وہ اصل میں تحریف شدہ ہے، انٹرپولیٹڈ ٹیکسٹ ہے، ٹرانسپوزڈ ٹیکسٹ ہے، جس کو بعد میں تبدیل کر دیا گیا ہو، جس میں تحریف کر دی گئی ہو، جس میں کچھ آلٹریشن کر دی گئی ہو، ٹیمپرڈ قسم کا اس میں چیزیں شامل کر دی گئی ہوں۔ سورۃ البقرہ کے اندر ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سو ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو اپنے ہاتھوں سے ایک کتاب تصنیف کریں۔ سورہ بقرہ کے اندر ہم نے پڑھا، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو اپنے ہاتھوں سے ایک کتاب تصنیف کریں اور پھر کہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، جی، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، سو ان کے لیے اس سبب سے عذاب ہے کہ انہوں نے کتاب تصنیف کی، اور ان کے لیے معاوضے میں اور کمائی حاصل کرنے کے سبب سے بھی عذاب ہے۔ ایک تو اس لیے ان کے لیے عذاب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک کتاب گھڑ کر تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا اس لیے بھی عذاب ہے کہ انہوں نے اس کی معاوضے میں کمائی حاصل کی، کمایا پیسہ، اور اس لیے ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں ہم ایک جگہ اور پڑھ کر آئے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یعنی انہوں نے اصل جو کتاب کی کچھ آیات تھیں، کچھ حصہ تھا تورات کا، اس کو چھپا لیا اور اس کی جگہ اپنا گھڑا ہوا جو مواد تھا وہ شامل کر دیا۔ تو اس لیے ہم اس کو پورا بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تورات کی اللہ پاک نے تصدیق بھی فرمائی ہے، تو تصدیق انہی آیات کی ہے جو اس میں واقعی وحی الہی ہے، مگر ساری کو بھی ہم وحی الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کی بھی تصدیق اللہ کے کلام سے ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کے اندر کچھ جگہوں کو تبدیل کر دیا اور وہاں پر اپنی من گھڑت
جن سے چیزیں شامل کر دیں۔ اچھا، اب موجودہ جو تورات ہے اس کی تصدیق کے متعلق قرآن مجید میں موجود ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور قرآن پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے، حالانکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، حالانکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس لیے قرآن پر ایمان لو۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ بعض آیات کی پھر قرآن پاک نے تصدیق بھی فرمائی اس کے اندر سے، مگر یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ جو اصل تورات ہے وہ اصل تورات اپنی اصل حالت میں نہیں تھی، جو اس وقت جو اصل تورات ہے، کیونکہ حضرت عزیر نے لوگوں سے سن کر تورات کی آیات کو جمع کر دیا تھا، تو جو اصل تورات نازل ہوئی تھی وہ تورات اس حالت میں نہیں ہے جو ان سی ہے، اور کل موجودہ تورات کو قرآن مجید محرف یا انٹرپولیٹڈ کہتا بھی نہیں ہے۔ پوری تورات کو قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ تحریف شدہ ہے، اور نہ ہی پوری کتاب کی قرآن تصدیق کرتا ہے، پوری کتاب کی قرآن تصدیق بھی نہیں کرتا، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو اپنے ہاتھوں سے ایک کتاب تصنیف کرتی ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر کہتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو موجودہ تورات کو قرآن مجید پوری کتاب کو نہ تو وہ تحریف شدہ کہتا ہے اور نہ ہی پوری کتاب کو وہ وحی الہی کہتا ہے۔ چند ایک مثالیں، مثلا آپ یہ دیکھیے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، باب نمبر 5 آیت نمبر 4 عہد نامہ قدیم اس کے اندر۔ اب اس آیت، اب اس تورات کی اس حصے کی یا تورات کی اس آیت کی تصدیق قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ مہربان بہت رحم والا ہے۔ اور تورات کے اندر کیا کہ تو یہ ہماری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اور تورات کی وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود۔ اچھا، اسی طرح استثناء باب نمبر 10 آیت نمبر 15 عہد نامہ قدیم کے اندر ہے کہ دیکھ آسمان اور آسمانوں کا آسمان، زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ تو تورات کی بعض آیات کی تصدیق قرآن کر رہا ہے کہ وہ وحی الہی ہی ہیں۔ اسی طرح استثناء باب نمبر 18 آیت نمبر 15
میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا، جو میں اسے حکم دوں گا وہ کہے گا، وہ بولے گا۔ تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈال دوں گا، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈال دوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ انہی سے کہے گا۔ اب اس کی تصدیق بھی قرآن کریم سورۃ النجم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، وہی کہتا ہے جس کی اس پر وحی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتا ہے جس کی اس پر وحی کی جاتی ہے۔ اس طرح بے شمار اور مثالیں، مثلا ایک مثال اور چلیں دیکھ لیں، بے شمار مثالیں کہ خداوند تم کو اپنے زوردار ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تمہیں مخلصی بخشی۔ استثناء باب نمبر 7 آیت نمبر 8 عہد نامہ قدیم۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ تو اس کی بے شمار آیات کی قرآن جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے۔ اور اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا جیسے خداوند تیرے خدا نے حکم دیا ہے۔ استثناء باب نمبر 27 آیت نمبر 16 عہد نامہ قدیم۔ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا جیسے خداوند تیرے خدا نے حکم دیا ہے۔ جی، لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے۔ سب لوگ کہیں آمین۔ استثناء باب نمبر 27 آیت نمبر 15 عہد نامہ قدیم۔ اور قرآن کریم نے کیا کہا ہے اس کے متعلق؟ قرآن میں بھی اس آیت کی تصدیق ملتی ہے کہ تورات کی یہ آیت جنسی ہے، یہ وحی الہی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، جی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا۔ یہ جو کہتے ہیں نا بزرگ بڑے کے ماں باپ کے سامنے اف کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، اف بھی نہیں کہنا ماں باپ کے سامنے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نرم دلی کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہنا۔ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور بس کہنا تو اتنا ہی کہنا، اے میرے رب ان دونوں پر بھی رحم فرما کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، ان دونوں پر رحم فرما۔ ماں باپ کو جواب دینا یا ماں باپ کو معاذ اللہ آج کل جیسے استغفر اللہ
کوئی غلط لفظ کہنا، تو اوف کی بھی اجازت نہیں ہے ماں باپ کو کہنے کی۔ اب یہ آیت بھی تورات کی اس آیت کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ تورات کی وہ آیت جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ بھی اللہ کی وحی سے ہے۔ تو قرآن ساری تورات کی تصدیق بھی نہیں کرتا، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کے وحی الہی ہونے کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ اچھا، تو لہذا اصل جو تورات تھی اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا اس طرح ہے کہ تورات کے متعلق۔ اچھا، اب تورات اور انجیل، اصل انجیل جو ہے وہ بھی اب منوان باقی نہیں ہے۔ اصل انجیل بھی اب اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، اور جو موجودہ انجیل ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تالیف کی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 3 سالوں میں جو خطبات اور جو کلمات ارشاد فرمائے تھے، آپ کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے کافی عرصے کے بعد آپ کے جو شاگرد تھے انہوں نے آپ کی سیرت کو مرتب کیا، اور اس سیرت میں اس وحی ربانی کو بھی درج کر دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلمات طیبات مقدس کلمات ارشاد فرمائے تھے ان کو بھی درج کر دیا، جو حقیقت میں انجیل ہے، جو اصل میں انجیل ہے۔ اور پھر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تغیرات آتے چلے گئے، وہ تبدیل ہوتی چلی گئی، اور اس انجیل میں بھی کمی بیشی اور تحریف ہوتی رہی، انجیل کے اندر بھی۔ اور انجیل بھی جو ہے یہ عبرانی ہیبریو لینگویج کے اندر تھی، جس کو بعد میں 100 سے زیادہ زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ آپ کو اردو میں بھی مل جاتی ہے، ہندی میں بھی مل جاتی ہے، انگریزی میں بھی مل جاتی ہے انجیل جو ہے۔ تو اس وقت اب جو دنیا میں وہ اس وقت دنیا میں 4 انجیل چل رہی ہیں، 4 قسم کی انجیل، 4 اس کی مختلف قسمیں۔ اچھا، اب انجیل کے متعلق قرآن مجید کی جو آیات ہیں، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشان پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، حالانکہ وہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے سامنے تھی، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور وہ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے سامنے ہے۔ اور اصل انجیل ہدایت اور نصیحت ہے، انجیل ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے انجیل ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے، مگر انجیل کون سی؟ انجیل کے جس حصے کی قرآن تصدیق کرتا ہے، صرف وہ انجیل، نہ کہ وہ انجیل جو تحریف شدہ ہے، جو انٹرپولیٹڈ رائٹنگ ہے ساری جن سی ہے، وہ نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں اور
بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاس پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ فوراً اس کا کوڑ ختم ہو گیا اور وہ بالکل پاک صاف ہو گیا۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی۔ وہ ہنسنے لگا، لیکن وہ سب کو نکال کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ اس سے کہا کہ اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فوراً اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ کیونکہ وہ 12 برس کی تھی، اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ اب یہ انجیل کے اندر ہے، اور قرآن کریم انجیل کے اس حصے کی بھی جیسے تورات کی بعض جگہوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے، ایسے ہی انجیل کی بھی بعض جگہوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں مادرزاد اندھے کو اور کوڑ والے کو شفا یاب کرتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو انجیل بھی حق ہے، مگر انجیل کا کتنا حصہ؟ جو وحی الہی ہے، اور جو انجیل کا حصہ وحی الہی ہے اس کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ مگر بعض ایسی بھی جگہیں ہیں، مثلاً کہ اب انجیل کے اندر یہ لکھا ہے، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ نبی اور کاہن دونوں معاذ اللہ استغفر اللہ ناپاک ہیں، یا لکھے ہاں میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی۔ خداوند فرماتا ہے اس لیے ان کی راہ ان کے حق میں ایسی ہوگی جیسے تاریکی میں پھسلنی جگہ، اور وہ اس میں رگیدے جائیں گی اور وہاں گریں گے کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں ان پر بلا لاؤں گا، یعنی ان کی سزا کا سال۔ یا میں نے سامریہ کے نبیوں میں حماقت دیکھی، میں نے یروشلم کے نبیوں میں ایک ہولناک بات دیکھی۔ نہایت ایسی باتیں جو، مگر قرآن مجید نے کیا کہا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا قرآن تصدیق نہیں کرتا۔ معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک، کہ نبیوں کے اوپر جھوٹ اور بدکاری کی جو اس انجیل مقدس کے جو حصے ہیں وہ اللہ کی وحی نہیں ہو سکتی، وہ وحی الہی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس کا ذکر کرنے کے بعد قرآن سورہ انعام کے اندر کیا فرماتا ہے؟ کل من الصالحین، یہ سب ہدایت یافتہ اور صالح ہیں۔ اور انجیل کے یہ تمام حصے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ وہ کیا کہہ رہی ہیں نبیوں کے متعلق، کس قدر گندگی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان سب کو ان کے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے یہ جو چیز فرمائی کہ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل،
جو اس کتاب کی بھی، ان کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور اس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ من قبل ہدی للناس، اور اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، فرقان کو نازل کیا جو حق اور باطل میں امتیاز فرق کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ باللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام والا ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔